ذیشان صاحب یہ بھی انڈیا سے ہم سے سوال کر رہے ہیں. اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ انڈیا والے سارے سوالات لے لیں جتنے کر سکیں گے ہمیں اس ہفتے. تو ذیشان صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ جمعے کے بارے میں بیان کر دیجئے کہ کیا جمعہ حکمرانوں کو کروانا ضروری ہے، اور وہ ممالک جیسے امریکہ وغیرہ یا دیگر ممالک جہاں پر کوئی اسلامی حکمران تو ہے نہیں، تو وہاں پر جو مسلمان جمعہ کروا رہے ہیں کیا ان کا جمعہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی چونکہ اب حکمران جمعے کی ادائیگی نہیں کرواتے ہیں تو ان کا جمعہ بھی ہو جاتا ہے یا انہیں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. ذیشان صاحب اچھا سوال کیا آپ نے بھی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور مجھے ایک چیز کی خوشی ہے کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں عموماً سوال اس انداز کے اندر آ رہے ہوتے تھے کہ جس کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے نا جس میں اختلافات ہیں، کوئی اختلافی پوائنٹ آف ویو ہے، تو زبان بھی اچھی نہیں ہوتی تھی، بھئی فلاں تو ایسا بولتا ہے، فلاں ایسا بولتا ہے. لیکن مجھے اب خوشی ہے کہ لوگ بس سوال کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر علماء کے اختلافات بھی ہیں تو اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا. مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ جس کے اندر فہم کا تعلق ہوتا ہے، اجتہاد کا، اس کو تحقیقات تک ہی رکھا جاتا ہے. اس کو انتشار تک یا انتشار بنانا، اس سے افتراق پیدا کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہوتی. بس دیکھیں جس کی تحقیق آپ کو زیادہ اچھی لگے اس پر عمل کریں. ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہم یہ حجت تو پیش کر سکیں گے اللہ یہ بات مجھے قرآن سنت کے زیادہ مطابق لگی تھی اس لیے میں نے اس پر عمل کیا، تو انشاءاللہ کوئی گرفت نہیں ہونی بروز قیامت اس معاملے میں. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذمہ داری. تو جمعہ ذمہ داری کس کی ہے نماز پڑھانا؟ بالکل ہمارے دین میں جمعہ اس کا جو ممبر ہے اس کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت مبارکہ سے جاری کی وہ یہی تھی کہ جو حاکم وقت ہے وہی جمعے کا انعقاد کروائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی طیبہ یہ ذمہ داری خود نبھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر خلفائے راشدین آئے، انہوں نے ممبر سنبھالا، انہوں نے خطبہ دیا، وہ حکمرانی کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے. اچھا صرف ذہن میں رکھیے گا کہ جمعہ نہیں بلکہ 5 وقتہ جو نماز ہوا کرتی تھی اس کا بھی جو مصلی تھا وہ حاکم کے پاس ہی ہوا کرتا تھا، وہی جماعت بھی کرواتا تھا. وہ مصروف ہوتا تو اپنے نائب کو بھیج دیا کرتا. تو مسجد کا مصلی، مسجد کا ممبر، یہ حکمران کی ذمہ داری اور ایک سنت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کروائی، بلا شبہ بلا شبہ بالکل صحیح بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت سے ایک مروج کیا، جس کی ذمہ داری لگائی، کیا یہ ذمہ داری اگر ایک شخص ادا نہیں کر رہا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جس کی ذمہ داری تھی اب وہ یہ کام نہیں کر رہا لہٰذا جمعے کی نماز اب ہوگی ہی نہیں؟ یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری کسی کی ہونا الگ بات ہے، لیکن آیا وہ کام کرنا اس کے لیے شرط ہے؟ یہ اللہ بیان کریں گے، اس کے نبی علیہ السلام بیان کریں گے، ورنہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو شرط نہیں بول سکتے کہ یہ ہوگا تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. مثال دیکھیے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو وضو کرو. اللہ نے شرط بیان کی ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وضو اگر کسی کا نہیں ہے تو نماز بھی نہیں، اس لیے کہ یہ شرط ہے، اس کو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. لیکن اگر کسی چیز کو شرط اللہ نے ذکر نہیں کیا تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو شرط بیان کر دیں اور ہم بولیں کہ یہ نہیں تو یہ نہیں، اس کا بھی حکم ثابت نہیں ہوگا. یہ ہمارا کام ہی نہیں، ہم کہہ ہی نہیں سکتے. ہم یہ تقول علی اللہ ہو جائے گا، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ نے کہاں ذکر کیا؟ ذہن میں رکھ لیجئے گا حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ پڑھائیں گے، مصلی سنبھالیں، ممبر سنبھالیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں کرتے تو آیا جو نماز جمعہ ہی نہیں ہوگا. نماز جمعہ کی شرط فوت ہو گئی تو نماز جمعہ پڑھنا بیکار ہے ان لوگوں کا، نماز جمعہ کا انعقاد ہی نہیں ہوگا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اگر حکمران اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا یہ اس کا قصور، لیکن ان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ نماز پڑھیں گے. یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی ان کا ہوگا. ظاہر ہے یہ حالت ایک قسم کا حالت استقرار ہے. وہ ذمہ داری اپنی نہیں کر رہا، یہ تو کر رہے ہیں. میں اس کی چند اور مثالیں آپ کو دوں گا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے گا زکوٰۃ، اللہ نے قرآن میں فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی. اللہ نے مصارف بھی بیان کر دیے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس کی لگائی؟ زکوٰۃ لینے کی، کلیکٹ کر کے غریبوں کے اندر بانٹنے کی۔ انفرادی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے ذمہ داری حکمرانوں پر رکھی تھی، خذ من اموالہم صدقہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک حکمرانی سطح پر ہی سب کی زکوٰۃ کو جمع کیا جاتا تھا، عشر جمع کیا جاتا تھا، پھر اس کو پراپر طریقے سے غرباء میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق، عثمان غنی، سب خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی طریقہ کار جاری تھا کہ زکوٰۃ ہو، جتنے بھی معاملات ہو، صدقہ فطر ہو، یہ سب حکمران کلیکٹ کرتے تھے بیت المال میں، اس کے بعد پھر غرباء میں تقسیم ہوتا۔ تو ذمہ داری زکوٰۃ لینے کی، جمع کرنے کی تھی حکمران کی۔ لیکن اگر آج حکمران زکوٰۃ نہیں، پاکستان کے اندر جیسے تو اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پر حکمران زکوٰۃ کو کلیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہے، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ حکمران اب زکوٰۃ لے نہیں رہے، نیچے والوں پر زکوٰۃ معاف ہو گئی ہے، وہ زکوٰۃ نہ دیں آپ؟ اللہ نے ذمہ داری ان کی لگائی تھی، ان کے حق میں فرمایا تھا خذ من اموالہم صدقہ، آپ لوگ زکوٰۃ صدقات کو کلیکٹ کریں، غریبوں پہ لگائیں۔ ہمیں حکم دیا تھا آتوا الزکوٰۃ، اللہ نے فرمایا تھا تم زکوٰۃ دو۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، میرا حکم تو باقی ہے آتوا الزکوٰۃ کا، میں نے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ گناہ گار ہو رہا ہے اپنی ذمہ داری پوری نہ کر کے، اس لیے کہ ان کا لینا، اس کو اللہ نے شرط کے طور پہ بیان نہیں کیا کہ ان کا لینا شرط ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں تو کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے گا اللہ نے ہمارے دین نے حکمرانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، ممبر، مصلی اور ممبر کو سنبھالیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اقیموا الصلاۃ، ہم پر اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے تو عبادتیں کرنی ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اس کو ہم ذمہ داری سے آگے شرط کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، بھائی چونکہ آج حکمران جمعہ قائم نہیں کر رہا لہٰذا بھائی جمعہ ہو ہی نہیں رہا۔ امریکہ میں جمعہ پڑھتے ہیں مسلمان، سب کا جمعہ خراب ہو جاتا ہے، دیگر ممالک میں پاکستان والوں کا کسی کا جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ حکمران قائم کر رہا ہے نہ اس کا نائب قائم کر رہا ہے۔ یہ بالکل غلط استدلالات پر مبنی مسئلہ ہے۔ درست یہی ہے کہ حاکم کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، حالت اضطرار کے اندر مسلمان تو قائم کریں گے ہی کریں گے۔ اس کی میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے قربانی ہے۔ قربانی کے اندر آپ کو معلوم ہے آج تو یہ سنت بھی بالکل فوت کر دی ہوئی ہے ہم نے۔ قربانی کے اندر بھی حاکم کی ذمہ داری ہمارے دین نے یہ رکھی تھی کہ جس وقت نماز عید ہو تو تمام مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے حاکم اترے گا، شاعر اسلام کو قائم کرے گا، جانور کو ذبح کرے گا۔ حاکم نے یہ شاعر کیا، اس کے بعد سارے مسلمان اس کے بعد جانوروں کو ذبح کریں گے۔ یہ بھی حاکم کی ذمہ داری لگائی تھی، یہ بھی پوری نہیں کرتا۔ وہ نہیں کر رہا لیکن قربانی تو ہم پھر بھی کریں گے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں کر رہا، ہم نے اپنی ذمہ داری تو ادا کرنی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے یہاں دین میں موجود ہیں۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ مصلی، ممبر حکمران کا کام تھا، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی سنت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی، اس کو بالکل ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور لیکن وہ اپنی ذمہ داری کا پوری نہیں کر رہے ہیں تو لوگ حالت اضطرار میں وہ خود ہی انعقاد کرتے ہیں نماز جمعہ کا، ان کا جمعہ ہو جاتا ہے۔ وہ امریکہ کے اندر چاہے مسلمان کریں، وہ کہیں پر بھی کریں، ان کا جمعہ بالکل ہو جائے گا، کوئی ٹینشن، یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں ایک دو چیز ہے کہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کی حکمتیں بہت تھی، یعنی کہ جو حکمران ہے جس وقت وہ ممبر اور مصلی سنبھالتا ہے تو اس کی حکمتیں بہت زیادہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک دین سے بھی اپنے آپ کو ایک متعلق رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوگا پھر حکمران کو کہ میرے پہ صرف ذمہ داری دنیا کی نہیں ہے کہ میں نے سڑکیں بنا دینی ہے اور میں نے جو ہے نا وہ بجلی کا پلانٹ لگا دینا ہے، مجھ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں نے آخرت کے حوالے سے بھی اپنے قوم کی کیسے تیاری کرنی ہے، تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، ان سب کے حوالے سے میں نے کیا کرنا ہے۔ لہذا یہ جو مسند ہے ممبر کی یا مصلی کی، یہ اس کو بار بار احساس ضرور دلا رہا ہوتا اس حاکم کو جو یہاں کھڑا ہوتا کہ بھئی میں نے ان لوگوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے ماحول کو ہی آپ دیکھ لیں، یہاں جتنے بھی حکمران طبقے ہیں، چونکہ ممبر اور مصلی سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، اب ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی آخرت کے حوالے سے۔ کیا فکر ہے ہمارے حکمرانوں کو یہاں بتا دیں آپ۔ ملک میں فرقہ واریت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، ملک کے اندر آزادی ہے ہر ایک کو کہ وہ کوئی بھی شخص میری طرح گہرا اٹھتا ہے، فتنہ پیدا کرنا شروع کر دے گا، اس کو کافر، اس کو بدعتی، وہ گمراہ، اس کو مار دو جان سے، وہ واجب القتل، کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ ذمہ داری سمجھی نہیں انہوں نے۔ تو یہ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت کو جاری کیا تھا۔ یہ ممبر مصلی یہ حکمران کے پاس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، ہم اس کے جو ہے نوستیں دیکھ رہے ہیں، بے برکتیاں دیکھ رہے ہیں۔
اور اس کی بے برکتیوں میں سے بھی ایک بے برکتی یہ ہے، یہ بہرحال شاید میری بات ناگوار نہ گزر جائے، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس بے برکتیوں میں سے ایک بے برکتی یہ ہو گئی کہ چونکہ حکمران کے جو ذمہ داری اپنی ادا نہیں کر رہا، ممبر مصلی اس نے نہیں سنبھالا ہوا، اگر سنبھالا ہوتا تو پورے ملک کے اندر ایک نظم کے ساتھ جمعہ چل رہا ہوتا ہے، ایک نظم کے ساتھ جمعے کے اندر کیا درس دینا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے بہت سے عرب ممالک کے اندر بھی ابھی چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، چونکہ حکمران نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اب ہر مسجد کا ممبر آزاد ہو گیا، اس کا جو ممبر ہے وہ بھی آزاد ہو گیا، اس کے بالکل سامنے ایک مسجد کا ممبر ہے وہ بھی آزاد ہو گیا۔ یہاں ممبر والا کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے، وہ ممبر والا کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے، یہاں کے 500 نمازی ایک چیز کو حرام سمجھ رہے ہیں، وہاں کے 500 نمازی ایک چیز کو حلال سمجھ رہے ہیں، مزید اختلافات پیدا ہونا شروع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر فرق آ گیا۔ ممبر جو ہے، ممبر اتحاد کے لیے استعمال ہونا تھا، اب افتراق کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کے بہت فوائد تھے لیکن وہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ذیشان صاحب کے سوال پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم مزید نہ لے سکیں، کیونکہ پھر بہت اگر گھنٹے گھنٹے کا ہم ریکارڈ کریں گے تو اتنا ٹائم شاید میرے پاس بھی نہ ہو، آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ سر بس 10-12 منٹ کا ہی ہونا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ معذرت خواہ ہوں کہ ایک ہی سوال کے جواب میں یہاں بھی تفصیل ہو گئی، لیکن امید ہے اللہ کرے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے۔ جزاک اللہ۔